اپنی قبر آخرت کی تیاری کریں اور یہ ذہن میں رکھیں، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے۔ موت کو یاد کرنے کا نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی ہے۔ جو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کو اللہ کریم شہید کا درجہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تصور مدنی چینل کے ناظرین نے کیسا تصور ہے کہ یہ بندے کو بہت ساری برائیوں سے بچائے گا۔ منیم بھائی اگر دیکھا جائے تو جھوٹ بولنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا اور جو غلط کام کر رہا ہے، غیر اخلاقی حرکتیں کر رہا ہے، اس کے ذہن میں اگر یہ بات آ جائے گی کہ ابھی میری موت واقع ہو سکتی ہے اس کام کے دوران بھی، تو میرا خیال ہے بہت سارے کاموں سے بندہ بچ جائے گا۔ موت کی یاد اگر نصیب ہو جائے اور موت کی تیاری نصیب ہو جائے پھر تو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، اس کی قبر و آخرت سنور جائے اور اس کی قبر بھی نور علی نور ہو جائے۔ سلمان بھائی دیکھیں، دنیا کا اصول ہے، دنیا کے امتحان، یہ موت بھی ایک امتحان ہے، لیکن دنیا کے امتحان میں اور اس امتحان میں بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا کے امتحان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ سوالات نہیں بتائے جاتے، اگر سوال پہلے جو ہے بتا دیے جائیں کہ یہ سوال آئیں گے تو پھر امتحان کا وہ مزہ نہیں رہتا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر سوال لیک ہو جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سوال آنے ہیں، طالب علموں کو، اسٹوڈنٹس کو پتہ لگ جائے کہ یہ سوالات آنے ہیں، تو پیپر ہی کینسل کر دیا جاتا ہے اور اس میں نقل مارنا بھی جرم ہوا کرتا ہے۔ لیکن قبر کا امتحان ایک ایسا امتحان ہے کہ اس امتحان کے سوالات بھی بتا دیے گئے ہیں کہ قبر کے اندر یہ سوالات ہونے ہیں، اور اس کے اندر نقل کرنا جرم نہیں بلکہ اس میں نقل کرنا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ضروری قرار دے دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آقا علیہ السلام کی پوری زندگی تمہارے سامنے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جو اس کی نقل کرتا چلا جائے گا، جو اس کی زیادہ نقل کرے گا، آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر زیادہ چلنے والا ہوگا، وہ زیادہ کامیاب ہوگا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ حقیقی طور پر کامیاب زندگی وہی ہے کہ جو آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر ہو، جس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر ہو جائے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ کتنا یعنی ایک دونوں کے درمیان کتنا اہم فرق ہے کہ ادھر جو ہے وہ سوالات بھی نہیں بتائے گئے دنیاوی امتحانات میں اور نقل مارنا بھی جرم قرار دے دیا گیا، لیکن قبر کے امتحان میں سوالات بھی بتا دیے گئے کہ یہ سوالات کیے جانے ہیں اور وہاں پر جو ہے نقل کرنا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو اب بھی بندہ اگر موت کی تیاری نہ کرے تو ایک بہت بڑی غفلت والی بات ہے۔ آقا علیہ السلام دیکھیں سید الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سرور کائنات ہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ ایک جنازے میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے ہم، اور وہاں پر آقا علیہ السلام جو ہے قبر کے ایک کنارے پر بیٹھ کر اتنا روئے کہ آقا علیہ السلام کے مبارک آنسوؤں کی وجہ سے مٹی بھیگ گئی، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں اس کی تیاری کرو، یعنی قبر کی تیاری کرو۔ آقا علیہ السلام دیکھیں امام الانبیاء ہیں اور اس کے باوجود بھی قبر و آخرت کا اتنا خوف ہے اور آقا علیہ السلام اتنے آنسو بہا رہے ہیں، حالانکہ آقا علیہ السلام کی عبادات کا پہلو اٹھایا جائے تو روایتوں میں آتا ہے آقا علیہ السلام ساری رات عبادت کیا کرتے، اور سیدہ عائشہ پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے کہ اے عائشہ جس رب نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آقا علیہ السلام کی عبادت کا یہ عالم تھا، ساری رات عبادت کیا کرتے حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی مبارک پنڈلیاں جو ہے وہ سوج جایا کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا قم اللیل الا قلیلا، محبوب قیام کیا کر، عبادت کیا کر، پھر تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ دیکھیں آقا علیہ السلام کی عبادات کا یہ عالم ہے، اور اس کے بعد بھی آقا علیہ السلام کی قبر و آخرت کا خوف دیکھیں، آقا علیہ السلام آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور ایک طرف ہم دیکھیں اپنی زندگی میں ہماری نمازیں کتنی ہیں، ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ میں نمازیں کتنی پڑھتا ہوں، اور میرے دیگر اعمال جو میں غیبت کرتا ہوں، چغلیاں کرتا ہوں، اس کے علاوہ اور جو گناہوں میں مبتلا رہتا ہوں، اور بھی ایسے کئی گناہ ہیں جن میں ہم مبتلا رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں موت کی یاد نہیں آتی۔ یعنی دونوں طرف کتنا آقا علیہ السلام کے ہم امتی ہیں، آقا علیہ السلام نے ہماری تعلیم کے لیے سب کچھ کیا، آقا علیہ السلام نے اتنی عبادتیں بھی کی، اتنی ریاستیں بھی کی، اور اس کے باوجود بندہ موت سے غافل رہے، حالانکہ آقا علیہ السلام کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ اکابرین کا ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ یعنی اتنی عبادت کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ان کی پنڈلیاں بھی سوج جایا کرتی، اور اگر ان سے کہا جاتا نا کہ حضرت کل قیامت ہے تو ان کے پاس اتنا مزید وقت نہیں تھا کہ اب وہ مزید عبادت میں اضافہ کر پاتے، یعنی ان سے اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ کل قیامت ہے تو مزید سپیس تھا ہی نہیں کہ مزید عبادت کے اندر اضافہ کرتے، ان کا شیڈول پہلے سے ہی اتنا پختہ بنا ہوا تھا کہ مزید اس کے اندر کچھ اور چیز ایڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اور ایک طرف ہم دیکھیں کہ ہم نماز کے اندر کتنی سستی کرتے ہیں، علماء کرام نے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کے جو اسباب لکھے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ نماز کے اندر سستی کرے۔ آج ہم اپنی نمازوں کے حوالے سے بھی غور کریں اور اپنے دیگر اعمال کے حوالے سے بھی غور
کریں کہ ہم جو ہے آقا علیہ السلام کے فرامین پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اور موت کو کثرت سے یاد کریں۔ بسا اوقات جو ہے وہ موت سے بندہ اس لیے بھی غافل ہو جاتا ہے کہ بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے، گناہ کر کر کے جیسا کہ روایتوں کا خلاصہ بھی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، دل اس کا سخت ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ احادیث اثر کرتی ہیں، نہ ایسی روایات اثر کرتی ہیں، نہ ایسے واقعات اثر کرتے ہیں، کیونکہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور دل کی سختی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ موت کی یاد ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے یہ پوچھا کہ دل کو نرم کرنے کا طریقہ کیا ہے جس کا دل سخت ہو گیا ہو؟ تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ چلیں جی، اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، موت بھی یاد رکھیں، اور جانا ہی ہے ایک دن، یہ لوگ کہتے ہی ہیں، لیکن اپنے کاموں پر بھی غور کریں، اس پر بھی تفکر رکھیں اپنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں۔ آئیے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز میں ایک ناشید سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پھر اٹھا